اب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بن رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب سیاست کے اندر جو آپ کو پتہ ہے سیاسی چالیں جو ہیں وہ بڑی زبردست سم ٹائم ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ پہلے انوار الحق صاحب کو جب ان کا انتخاب ہوا تھا ایز اے پرائم منسٹر، ان کو 53 میں سے 48 ووٹ ملے تھے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے ان کو سپورٹ کیا، ووٹ کیا۔ اب جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بندے پورے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن وہ چاہ رہے ہیں اس جو موجودہ حکومت کو جب دھکا دینا ہے ہم نے انوار الحق کی حکومت کو، تو ہمارے ساتھ نون لیگ شامل ہو۔ نون لیگ والے پہلے کہتے ہیں نہیں ایسی پہلے بھی بڑی جو ہے اس میں ہم نے بےزتی ہوئی تھی، ہم سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن رات کو ملاقات ہوئی اور وہ راضی ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، اس میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے۔ کیا فرمایا سنیے۔ یہ فیصلہ کیا ہے پارلیمانی پارٹی نے اور وہاں کی آرگنائزیشن نے کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے اے جے کے، اس کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی خدمت کرنے اور بہتر انداز میں گورننس کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے، اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے وہ ساتھ دے گی۔ اور جہاں تک گورنمنٹ فارمیشن ہے وہ ہم ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ اے جے کے میں مسلم لیگ نون اپوزیشن میں جو ہے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گی۔ بھائی پیپلز پارٹی کے بندے پورے ہیں تو آپ کو ادھر بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی کہیں گے خود ہی حکومت گرائیں، خود بنائیں، ہم حکومت میں شامل نہیں ہونا تھا، ہمیں کیوں آپس میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن اینی ویز ان کی مرضی۔ قمر زمان قاری صاحب نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ ہے عدم اعتماد میں، لیکن حکومت میں بھی آ جائے تو اچھی بات تھی، لیکن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے جس کا ہم دونوں جماعتیں حصہ تھے، تو وہ آزاد کشمیر کے اندر مسائل حل کرنے تو کیا وہاں پہ ایک کرائسس کھڑا کرنے کی باعث بن گئی، اور اس کی موجودگی میں ایسے کرائسس کھڑے ہوئے جس کو حل کرنے کے لیے 2 دفعہ فیڈریشن کو جا کے اس معاملوں کو ریزالو کرنا پڑا۔ اب اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے گا، اور عدم اعتماد میں مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں گے۔ جس طرح رانا صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ہمیں اس پہ ہماری خواہش تو شاید نہیں تھی، لیکن ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ناظرین، ایک پروگرام میں صدر جو مسلم لیگ آزاد کشمیر کے ہیں شاہ غلام قادر صاحب کا فیصل راٹھوڑ صاحب کے ساتھ سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، یہ سنیے ذرا۔ ہم تو ان کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اس میں ہم ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے، یا اپنی اکثریت ثابت کریں، حکومت بنائے۔ ہم اس حکومت سازی میں رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ اچھا، ہم نے تو آپ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں۔ تو آپ کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہے؟ اکثریت تو ہم نے کل ہی ثابت کر دی تھی۔ اچھا، کل ہم نے رات ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے دینا نہیں ہے، بات طے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے پاس اتنے نمبرز پورے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، استحکام لے کے آئیں اور اگلے انتخابات کی تیاری کریں۔ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ جلد از جلد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے گی تاکہ کشمیر میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو۔ ویسے آپ کو یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اس پولیٹکس کی، مطلب پیپلز پارٹی کے پاس اپنے نمبر پورے ہیں عدم اعتماد کے لیے، پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے ہیں نئی حکومت بنانے کے لیے، اب یہ پھر حکومت بننے میں ہفتہ لگ جائے گا نا، ابھی فوری حکومت نہیں بنے گی، ہفتہ 10 دن لگ جائے گا۔ یہ حکومت جو موجودہ ہے یہ 5-10 دن اور نکالے گی۔ یہ تو بات ہو گئی جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بات ٹھیک ہو گئی، وہ تو حکومت آج جائے کل جائے کیونکہ نمبر پورے ہو گئے پیپلز پارٹی کے پاس۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟ بس وہ اس موجودہ حکومت سے نجات چاہتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی انتخابات سے پہلے کوئی ایسی صورتحال نہ بن جائے۔ دیکھیں آپ تھوڑی بات سمجھیں، جو اے جے کے کا سٹیٹس ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے اور سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پر بڑے میچورٹی کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو انوار الحق صاحب ہیں
وہ کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ لوز شاٹس کھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اتنا میس جو ہے وہ بنا، جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے آ کر جو ہے ان کو ریسکیو کرنا پڑا موجودہ ایکسپیرینس تجزیہ کار ہے. میرے اب سوال تو سے جڑا ہے نا انج کر کے سائڈ تے کر لیں. میں سر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہم عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ ہیں، حکومت سازی میں ساتھ نہیں ہوں گے. ہم سائڈ سن تو لینا. اب عدم اعتماد کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت نہیں ہے، نمبر ان کے پورے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 مہینے ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ اننگ کھیلیں، جو بھی 8 مہینے کی شارٹ اننگ ہے. ہم نہ اس کا حصہ ہیں، ہم الگ اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے. ہاں دیکھیں 9 ان کے پاس ٹوٹل جو ہے نا وہ لوگ ہیں، تو 9 اراکین کے ساتھ انہوں نے حکومت تو بنا نہیں سکتے نہیں ہیں. جبکہ اگر وہ چاہتے تو وہ ان کے لوگوں کو اگر توڑتے، یعنی جو ڈیفیکشن ہے آلریڈی مادر پدر آزادوں والا، ان کو اپنے اندر شامل کرتے، پھر وہ آتے تو وہ اگلی مرتبہ ٹکٹ مانگتے. تو ان کو یہ پرابلم چاہیے. وہ بڑے خوش ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، حکومت کا حصہ بنیں گے نہیں. جو برڈن ہوگا وہ پیپلز پارٹی صاحب نہیں جواب دے رہے حسن ایوب، تسی جواب دے دو وہ کہ نون لیگ اب کہے کہ جی آپ کے پاس نمبر پورے، عدم اعتماد کر رہے ہیں اور نئی حکومت بنائیں، ہمیں سائیڈ پہ رکھیں، ہمیں کیوں اس کھیل میں ڈال رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے نا بھائی، نون لیگ کیا پچھلی ماضی ان کو پتا ہے کہ جس مرضی وقت یہ ڈچ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نا. کل ہوئے نہ ہوئے کہ تسی مطلب اچھا اور کہتے کہ اگر ہم نے یہ گناہ بے لذت ہمارے اوپر نہ ڈالو، اور شامل ہو جاؤ. بعد میں شامل جیسے ابھی پیپلز پارٹی شامل بھی ہے تو نہیں بھی ہے اسلام آباد میں، وہ اسی طرح وہ وہاں کریں گے. اچھا حسن، وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ویسے ہی گپ شپ کے لیے آئے تھے بلاول. ویسے میں مطلب کہ تمہارے جواب دینے سے پہلے ہی جواب دیتا ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس نا خبریں وہ کچی پکی ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گپ شپ ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی ایشو نہیں انڈر ڈسکشن آیا. پہلے وہ سنواتا ہوں آپ کو. یعنی آج کا جو معاملہ تھا صرف جو ہے نا کٹسی کال تھی، اور یہ کہا گیا ہے آج کے حوالے سے کہ چونکہ پچھلے 1 سال میں ہمارے رابطے جو ہے وہ کمزور پڑ گئے تھے، اس طرح سے نہیں رہے تھے، تو اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. اور اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، مگر فی الوقت آج جو ہے نا وہ گپ شپ ہی تھی. اور سیاسی صورتحال پہ یقیناً جب بیٹھتے ہیں تو 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ہیڈ کرنے والے تو بات ہوئی ہوگی، مگر جو ہے نا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں تھا جس کو آپ 27th امینڈمنٹ کہہ لیں. ایسا کوئی ایجنڈا نہیں تھا جو ڈسپیوٹڈ لیجسلیشن کہہ لیں، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. ویسے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو مختلف بیانات سینیٹر صاحب نے دیے تھے وہ اگر ہم دہرا دیں تو پھر یہ ان کی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ ان کے ساتھ. لیکن رانا تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کام شروع ہو گیا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اور اس پہ بیسیکلی 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی ہوگی. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کام شروع ہو گیا، اور اگلے بلدیاتی انتخاب سے قبل NFC ایوارڈ کو تبدیل کیا جائے گا. حسن مورلیس یہ آپ کی سٹوری کو وہی کنفرم کریں گے، دس از واٹ دا مین جو ایشو انڈر ڈسکشن، کہ وہ اس کے اندر نہیں کے پی بھی ڈسکس ہوا تھا. مولانا کی اور بلاول کی جو ملاقات ہے اس کے اندر خیبر پختونخوا نہیں، ان کے مولانا کے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پر وہ حکومت بنائیں، تو مولانا آپ کو پتا ہے پھر وہ سوچ لیں ٹھان لیں تو وہ بریک نہیں لگتی. وہ پھر اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے مولانا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو مولانا کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ آپ نے کچھ چیز ان سے منوانی ہو تو مولانا جو ہے نا وہ سیاست کے پکے کھلاڑی ہیں، کچے اناڑی. اچھا آپ کے پی گورنمنٹ مولانا صاحب کو دے رہے ہیں؟ مولانا صاحب کو میں نہیں دے رہا جی، ان کی خواہش، مولانا صاحب کی خواہش تو ہے نا جی. آپ کو دیکھا نہیں ہے جو مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے تھے، اور وہ چیلنج بھی انہوں نے کیا تھا ہائی کورٹ کے اندر. تو ڈونٹ فارگیٹ صاحب تسی کی کہندے ہو خواہشاں گھوڑے ہوندے تے چوہے صاحب دہرا دے ذرا، کوئی بھی نہ پھردا، خواہشاں گھوڑے ہوندے تے پیدل کوئی بھی نہ پھردا. سوری